ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کیس کی سماعت۔ عدالت نے پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی۔ ملزمہ کے خلاف بغدادی تھانے میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزمہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس کی جانب سے انمول عرف پنکی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا اور عام افراد کو اندر آنے جانے سے روک دیا گیا تھا۔ نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے۔ یہ جو ایلیمنٹ جو بیچ رہے ہیں، یہ زہر بیچ رہے ہیں، ہم نے ان کو پکڑنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی عزت بھی سب کی محفوظ رہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نالج ہے مجھے بتائیں کہ میں کم از کم اس میں مجھے ہیلپ کریں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا ہے کہ انمول عرف پنکی اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پنکی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور منشیات بیچنے والوں کو پکڑنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں وزیر داخلہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں سب کی عزت محفوظ رہے۔ پنکی کے مطابق صرف کراچی میں اس کے 800 گاہک ہیں۔ بہتر کارکردگی والی وزارتوں کو ترجیحی بنیادوں پر بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ عوامی نتائج یقینی بنانے والے منصوبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ترقیاتی بجٹ اور آئندہ مالی سال کے PSDP منصوبوں پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پانی کے ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے پانڈا بانڈ کے کامیاب اجرا پر وزیر خزانہ کو سراہا اور ریلوے، IT اور پاور وزارتوں کی کارکردگی کی تعریف کی۔ اجلاس میں داسو، دیامر، بھاشا اور میمن ڈیم سمیت قومی نوعیت کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ۔ باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ گروپ فوٹو۔ مریم نواز باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب کریں گی۔ عالمی فورم پر پنجاب حکومت کے فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام اپنی چھت اپنا گھر کو پیش کریں گی۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملے کے لیے پرتول رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے طیاروں کی تصدیق کر دی، جس کے مطابق 24 گھنٹوں میں درجنوں امریکی کارگو طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ یہ اقدام ایران پر ممکنہ حملے کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے لیے امن عمل کی 5 سخت شرائط مقرر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، جس میں ایرانی سرزمین پر بمباری سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے معاوضہ طلب کیا گیا تھا۔ واشنگٹن نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مالی ادائیگی کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ نے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی منتقلی اور ایک جوہری تنصیب تک محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ان شرائط کو پورا کیے بغیر امن عمل کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ایران کے منجمد اثاثوں میں صرف 25% تک نرمی پر آمادگی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دیا گیا۔ ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ حالیہ تجاویز پر ایران اور امریکہ اپنے جوابات دے چکے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ امریکہ جان چکا ہے کہ وہ دھمکیوں سے ایران کو دبا نہیں سکتا۔ UAE سمیت خطے کے کسی ملک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ آبنہ ہرمز میکانزم کے لیے ایران تمام متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہے۔
ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بہت بیتاب ہے۔ ایران کے ہاتھ سے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ ایران کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا ایران کے لیے اچھا ہے وہ جلدی کوئی قدم اٹھا لے، ایسا نہ ہوا تو ایران کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وقت بہت اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر نام لیے بغیر ایران کے لیے دھمکی آمیز پیغام بھی جاری کیا، جس کے کیپشن میں طوفان سے پہلے کی خاموشی لکھا۔ تصویر میں صدر ٹرمپ کو امریکی فوجی افسر کے ہمراہ بحری جہاز میں سوار دکھایا گیا۔ پس منظر میں ایرانی پرچم والی ایک فوجی کشتی بھی دکھائی گئی۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ لوگ پروجیکٹ فریڈم روک دیں تو ہمارے خیال میں ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ہم نے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ایٹمی بجلی گھر پر ڈرون حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا فریقین سے صبر اور تحمل سے کام لینے پر زور، کہا خطے میں امن و استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات کو دانستہ نشانہ بنانا عالمی امن اور ماحولیات کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی بڑھنے کے اثرات پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر نمایاں۔ 100 انڈیکس 3791 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,61,805 پوائنٹس پر بند۔ مارکیٹ نے 4 نفسیاتی حدیں کھو دیں۔ ادھر مسلسل 3 ماہ سے سرپلس رہنے والا ملکی کرنٹ اکاؤنٹ منفی ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک نے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اپریل 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالر خسارے کا شکار رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی بینک وفد سے ملاقات۔ معاشی اصلاحات، ادارہ جاتی تبدیلیوں اور FBR میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی بینک نے میڈیم ٹرم ریونیو اسٹریٹجی اور FBR اصلاحات کے لیے تکنیکی معاونت جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کی توجہ برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے وفاقی آئینی عدالت میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہزاروں ارب روپے لیوی کے نام پر وصول کر چکی ہے، جبکہ اس کا پیٹرولیم قیمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ 170 روپے فی لیٹر لیوی عوام پر ظلم ہے، صرف موٹر سائیکل والے روزانہ اربوں روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حافظ نعیم نے اعلان کیا کہ 22 مئی کو ملک گیر احتجاج اور عید کے بعد ہڑتال کے ذریعے سڑکوں پر جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔